مسلمان میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کی تیزی نے اور معاملات کی شدت نے ضروریات کو بے لگام کر دیا ہے، خواہشات بہت ساری بڑھا دی ہیں۔ لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، مختلف ہیلے بہانے سوچ کے کہ جی چونکہ فلانا بھی ٹھیک نہیں تو لہٰذا میں بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ فلاں میرے ساتھ یوں کرتا ہے تو میں بھی رد عمل کے طور پہ یوں کروں گا۔ ہم بھی اپنے دلوں کو سخت کر لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا رویہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کسی بھی محکمے کا آپ نام لے لیں، پوچھیں لوگوں سے کہ پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے بارے میں اپنے دلوں میں شدت رکھتے ہیں۔ پوچھ لیں آپ کے وابڈا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھ لیں لوگوں سے کہ جناب تاجروں کے بارے میں رائے کیا ہے۔ چلیں ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، مولوی پیر کیسے ہوتے ہیں دیکھیں آپ نے مسکرا کے کیا حال کر دیا ہے بات کا۔ ہمارے ہاں شدت کی گئی ہر محکمے کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ طبیعتیں سخت ہو گئیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بہو نافرمانی ہو، لیکن اس کی بہت پہلے تربیت کی گئی تھی، اسے بار بار کہا گیا تھا کہ جب تو ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا، تو بیچاری کا پہلے سے ذہن تھا کہ ساس کسی خطرناک چیز کا نام ہے، پہلے سے اسے بتایا گیا۔ ساس کو بھی کہا گیا تھا کہ جب تیرے گھر آئے گی نا بہو تب تجھے سمجھ آئے گی، تو پہلے سے ذہن سازی کر دی گئی۔ تو ہم مزاج کے لحاظ سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہوتے گئے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ احساس کا پیغام ہے، کسی کا احساس کرنا، اپنے دل میں کسی شخص کے لیے گنجائش پیدا کرنا، مختلف چیزیں سوچ کر اچھے گمان کر کے رب کی مخلوق کے بارے میں بہترین رائے قائم، کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھے نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے۔ ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ
اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے. اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا. وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو شادی سی بات کر. یہ تو مطلب، اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں، تب تک بات نہیں ہوگی. یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے. اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو. عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں کو. 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی. حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہے، باغ میں بیٹھ گئے. اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے. فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے. صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے. لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے. ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، تو ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے. 2 ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی. خدا کے بندو جب دل کشادہ ہوں، طبیعتیں کھلی ہوں، پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا، اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے، آپ ہدایت کی دعا کر رہے. 10 دن لگائے، ایک شخص بھی نہیں آ رہا. تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں. کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے، ساڈی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی، ایسمو لگتا کچھ نہیں ہو سکتا جی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، فلانے نہیں ٹھیک ہو سکتے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا، اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی. تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے. کریم فرمانے لگے اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی. یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، مان جائیں گے لوگ. اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے، ہمارے نا